جی جناب، تو آج اپنے دوست جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب کے ساتھ ہم حاضر ہیں ادارے کے اس سلسلے میں جسے ہم نے ایک سوال کا نام دیا ہے۔ تو آج ہم ایک سوال لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ بڑی مہربانی جناب، میں ادارہ اردو اور آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور گفتگو کا موقع دیا۔ آپ ایسے کام کرتے رہتے ہیں اور دوستوں کو بس آپ کی اکثر محبت جو ہے اور ان سے تعاون ہے جس کی بنا ہاں پر یہ سارا جی، سلسلہ یہ جاری بالکل ایک رہتا ہے۔ بہت خوبصورت کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف طلباء بلکہ اساتذہ اور بلکہ سوچنے سمجھنے والوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ میں آپ کے پروگرامز بڑے غور سے سنتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں ہمیشہ۔ محبت ہے آپ کی، بہت شکریہ، بس جو ہمیں آتا ہے کر رہے ہیں۔ تو جناب، سوال آج کا جو میرے پیش نظر ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر جب ایویلیویشن کرنے لگتے ہیں، جب چیزوں پر رائے دینے، ادب کی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ادب کے جو تخلیقات ہیں ان پر جب رائے دینے لگتے ہیں تو عام طور پر ہمارے پیش نظر وہی ایک پیمانے ہیں جو مدتوں سے رائج ہیں، اور انہی کی روشنی میں ہم چیزوں کے حسن قباح پر رائے دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ فکری معاملات کچھ بدلتے رہے، کچھ تھوڑے بہت جو اسلوبی اور اسلوبیاتی تناظر ہیں وہ بھی آئے، لیکن کیا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یعنی اب کا زمانہ جو ہے کم از کم یعنی پچھلے 100 سال کے زمانے کے مقابلے میں کہیں اتنی بڑی تبدیلی لے آیا ہے کہ ایک اس پورے جو نظام اب کا ہے اس کو ہم کسی نئی جمالیات سے، نئی ادبی جمالیات سے تعبیر کر سکیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عناصر کی حد تک تو بعض چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، اب یہ آ گئی ہیں، لیکن کیا پیراڈائم اتنا شفٹ ہو گیا ہے، یہ اتنا بدل گیا ہے کہ ہم کہیں کہ نیا زمانہ نئی جمالیات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس جمالیات کے نئے پیمانوں کے مطابق ہمیں موجودہ ادب کو پرکھنا چاہیے؟ ہاں، یہ بڑا اہم اور بڑا خوبصورت سوال ہے۔ بنیادی طور پر تو جمالیات بدلتی ہے، جیسے پوری کائنات ارتقاء پذیر ہے، اشیاء ارتقاء پذیر ہیں، تو انسان کی زبان ارتقاء پذیر ہے جو بنیادی ایک عنصر ہے۔ اس لیے روح عصر کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو چیزیں جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا ایک الگ پیراڈائم بن رہا ہوتا کیسا ہے۔ اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا، روح اثر۔ ہم اس کو عام طور پر صرف فکر کے ساتھ اس کا انسلاک کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ روح اثر جو ہے وہ اسلوب میں بھی جی اور بالکل جمالیات میں بھی شامل بالکل، ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اسی کی تناظر میں بات کروں گا کہ روح عصر کیسے اور اس نے کیسی لفظیات، معنیات کو کیسے تبدیل کیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ جمالیات جو ہے وہ صرف ادب ہی نہیں، پوری انسان کے تمام مکتبہ فکر میں اور ہر عمل میں اور ہر زاویے میں اس کی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوئی ہے۔ جی جی، اب پوری دنیا کا ایک جائزہ لیجئے کہ ایک جینٹل مین ایک کانسیپٹ ہوتا تھا پہلے ٹائی سوٹ کا، جی جی جی، وہ شفٹ ہو گیا۔ وہ اس نے پوری دنیا کو ایک کیجول ایٹیچیوڈ کے اندر لے کے آیا، بہت اچھا۔ یعنی اس نے جو بوائز سٹائل ہے، کیجول سٹائل ہے، اس کو پروموٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اور اب وہ جو ہیرو بھی نظر آتا ہے فلموں کا، ہالی ووڈ کی، بالی ووڈ کی، وہ کیجول ہے، وہ سوٹ ٹائی والا ہیرو نہیں ہے، مطلب بہت زیادہ بنا سمرا نہیں فریم ہے میں سے نکلا ہوا ایسا ایسا نہیں۔ اب اس کو انہوں نے فوڈ پہ آپ دیکھ لیں گے، فوڈ جو چینج ہو گیا، وہ جو سپر اور ڈنر اور یہ وہ اور کھانے کا اہتمام وہ فاسٹ فوڈ کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح پرٹیکولر ہم آتے ہیں ذرا پاکستانی سچویشن پر اور اس صورتحال پر، تو یہ ہمارے ہاں دیر سے چیزیں پہنچتی ہیں، تبدیلی بھی دیر سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو تبدیلی مجھے لگتا ہے جو جمالیاتی سطح پر ادب میں اور عام زندگی میں رونما ہوئی ہے، روح عصر کے تحت ہوئی، وہ ہے 90 کی دہائی کے بعد، اور خصوصاً 77 کے مارشل لاء کے بعد جو شفٹ آئی ہے یہاں، اس سے پہلے کا آپ ارا دیکھیں، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اور یہ اور ہے۔ اور اس فکر کا تناظر میں جو ہم تسلسل میں لے کے آ رہے ہیں ادب کی جو چل رہی ہے، تھوڑا سا پاکستان اس جو ہجرت کا سانحہ ہے، سانحہ تو چلے کہ اس کو کیا کہیں گے، کچھ بھی کہیں، ہجرت کے بعد ایک رفٹ آئی، ایک چینج آئی یہاں پر، اس تناظر میں ہجرت کے ادب کے اندر خاص طور پر۔ اچھا، وہ ایک عرصہ چلتی رہی، درمیان میں نئی لسانی تشکیلات والوں نے جو ایک غلا مچایا کہ وہ ثقافت کو اور زبان کو، شاعری کی خاص طور پر، اور اس تناظر کو، جمالیات کو مقامی ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ اس قدر چلے کامیاب نہیں ہو سکی، اس میں گیلانی کامران نکلے ایک بہترین شاعر، باقی اپنی اپنی سطح پر کرتے رہے،
ظفر اقبال، ہاں غزل میں ظفر اقبال، لیکن اس کا بڑا اثر ہے. چلیں اس پہ الگ سے کسی وقت بات کریں. جی اس کا اثر، اس کا جو انڈرلائن اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں اسی تناظر میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں. اس کا بنیادی اثر جو ہوا وہ 90 کے بعد ہوا، اور خاص طور پر نظم نگاروں کے ہاں ہوا. ٹھیک. اچھا اب دیکھیے کہ نظم کے اندر وہ جو بات 60 کی دہائی میں کر رہے تھے، اب آ کر کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارے کرنے شروع کیے، اور آگ کے اندر مسلسل انہوں نے یہ گفتگو شروع کی کہ نظم کو غزل کے اسلوب سے الگ ہونا چاہیے. اب غزل کیا ہے؟ ہماری روایت ہے، اور وہ روایت جو پچھلے 600 سال سے چل رہی ہے، اسی کے تناظر کے اندر ہماری نظم بھی تھی. راشد دیکھ لیں، وہ بھی اسی تناظر میں ہے، اختر حسین جعفری ہے، کہیں مجید امجد بھی ہے، وہ تھوڑا مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں آ کے 90 کے بعد جو نظم، یہ 70-80 والے ہی لکھ رہے تھے، میچور ہوئے آ کے 90 میں. تو ایک پھر خیب 90 میں آئی نظم کی، جنہوں نے بالکل اس بات کا تتبع میں کیا، اور اس کے اندر انہوں نے نظم کی. اس میں جمالیات بدلی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. لوکل کیا انہوں نے، یعنی مقامی زبانوں کا استعارہ اور تشبیہ بدلا، امیجری بدلی، علامتیں بدلی. اور کسی ایک بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یہ جو اس عہد کے جو نمائندہ شعراء ہیں ہمارے سامنے نظم کے، ان کے ہاں 90 پہ ان کا اور زیادہ اثر ہوا. جو ہم 90 کی دہائی کے نظم نگار سامنے آئے، ان میں ان کا اور زیادہ اثر ہوا. لیکن یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ یہ صدی جو بدلی ہے، اس کے بعد نئے لکھنے والوں میں نظم کی طرف رجحان نہیں رہا، وہ غزل کی طرف گئے. اور وہ جو زبان کا ایک تبدیلی تھی جو نظم کے اندر آئی، وہ غزل کے اندر یہ بعد میں آئی. یعنی یہ 21ویں صدی کے تناظر میں جو یہ زی جنریشن جسے کہتے ہیں، یہ جو پیدا ہوئی، انہوں نے جس طرح زبان کو لیا یا استعمالیات کو سمجھا، جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ تبدیل شدہ جمالیات. اچھا اس میں صوتیاتی سطح پر ایک تو یہ بات ہے نا، دو باتیں کہ لکھاری جو ہے اس کے نزدیک کیا تبدیلی ہونی چاہیے، اس کا معاملہ ہے. وہ کسی بھی تحریک، لسانیاتی تحریک یا کسی بھی ادبی تحریک کے تتبع میں نہیں لکھ رہا ہوتا، اور وہ ٹولز جو ہیں نقاد استعمال کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو جدید تھیریاں ہیں ان کے تناظر میں، تو ان پر تخلیق کار عمل پیرا نہیں ہوتا. وہ جو لسانیات جدید کاری کے لیے ہے نا، ہاں جدید لسانیات کا جو علم آیا، اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے اس 21ویں صدی کی غزل کا اسپیشلی مطالعہ کیا جائے، تو اب یہاں آ کے میں نظم کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہے نہیں نا. اب یہ نوجوان سارے نظم لکھ رہے ہیں، غزل لکھ رہے ہیں، تو اس غزل کے تناظر میں بات کریں گے تو اس میں جمالیات تبدیل لگتی ہے، صوتیات بدل گئی ہیں، لفظ بدل گئے ہیں، لفظ عام بول چال کی سطح پر آ گئے. ایک کیجویلٹی نظر آتی ہے ہمیں مصرع سازی میں بھی، یہ بھی جمالیات کا ایک حصہ ہے نا. ٹھیک ہے، وہ صنف یعنی صنف انہوں نے غزل منتخب کی، لیکن نظم کے وہ اثرات جو 90 تک آ چکے تھے، ایسا تو نہیں کہ وہ سارے غزل میں شفٹ ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ جو غزل کی روایت ہے نا، اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جو بنیادی تاثر ہے نظم کا، امبیگوٹی، علامت، امیجری، اس کو انہوں نے قائم رکھا. انہوں نے صرف زبان کی سطح پر جو تبدیلیاں رونما ہوئی نا، اس کو قبول کیا. باقی جو وہاں ایک گہرائی پائی جاتی تھی نا اس نظم میں، وہ نہیں ہے. اب یہ بالکل سامنے کی باتیں کرتے ہیں، اور جیسے کہ ایک خبر کو منظوم کر دیا، امیج بیسڈ ہے. ہاں امیج، اور کیفیت کا بیان ہے. اب روح اثر کیا ہے جس کا میں نے پہلے بات کیا تھا، اب شفٹ ہوئی ہے یہ ساری کی ساری معاملات انسان کے روزمرہ زندگی سے، اس کے سیاسی سماجی تناظر سے، اور زبان بھی تبدیل ہوئی. سلینگز بہت سارے آ گئے اس سارے سینیریو میں. ایون وہ سلینگز بھی اب جو ہے شاعری کے اندر ڈھلنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ جو نئی غزل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو نوجوان آج کل لکھ رہے ہیں، اس میں سلینگز تک آ رہے ہیں. تو یہ بدلی تو ہے، بالکل، یعنی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ بدل گئی ہے. مثلاً وہ مجھے اصل میں کچھ شعر اس حوالے سے پیش کرنے چاہیے تھے، لیکن مجھے میری یادداشت بہت کمزور ہے. ایک شعر یاد ہے مجھے، کسی وہ شاعر کا نام بھی یاد نہیں، کہ آپ کا کام ہو گیا صاحب، لاش دریا میں پھینک دی ہم نے. اب یہ جمالیات آ گئی ہیں. اب یعنی اب اس کو اگر تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں اس شعر کا، تو آپ کو اس سے لفظیات، صوتیات اور ان کا سلیقہ برتنے کا، لفظ کا اور معنی، ہر طرح سے ہم اس کو
سابق سے جوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے غزل کا شعر ہے کہ روایت میں رہتے ہوئے یہ پابند ہے یعنی وزن میں ہے، لیکن گزشتہ جمالیات سے کسی طرح بھی یہ منسلک نہیں کر سکتے اس کو. نہیں مثلا کیا نہیں کر سکتے، یعنی لاش تو ایک موجود ہے، ٹھیک ہے، دریا بھی موجود ہے، اور آپ کا کام بھی ہو گیا، صاحب بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. مطلب مجھے تو سوائے اس کے کہ آپ اسے کسی نئے فوری واقعے کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں، ٹھیک، یہ تو مطلب پہلے بھی ہوتا رہا، یعنی فیض کے ہاں وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں کہتا ہے، وہ محتسب کہتا ہے، وہ مقتل کہتا ہے، زندان کہتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ والا زندان نہیں ہے جو 18ویں صدی والا تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے، محتسب کا مطلب وہ نہیں ہے جو 18ویں صدی میں، لفظ وہی ہیں، ان کے معنی نہیں ہو گئے. تو اسی طرح اب اگر دریا اور لاش اور آپ کا کام ہو گیا اور صاحب خاص طور پہ جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نئے زمانے کے ایک واقعے کے ساتھ اس کو آپ یا فوری کسی واقعے کے ساتھ جوڑ سکیں، تو اس کے اندر کوئی جمال کا زاویہ تو مجھے ایسا نہیں نظر آتا کہ آپ جسے کہہ سکیں. دیکھیے یہ بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پیچھے ہمیں جو غزل نظر آتی ہے اور اس کے جو نمائندہ شعراء ہیں، انہوں نے جو ٹرن میکر ہیں جن کے بعد پاکستان کے بعد ایک چلے ناصر ہے، وہ ثروت حسین ہے، جمال ثانی ہے، ظفر اقبال ہے، شکیب ہے. اچھا ان کے پیراڈائم سارے اپنے اپنے مختلف ہیں اور یہ وہ ہیں جنہوں نے متاثر کیا. شکیب کا جو فقیہ اور دیکھیں وہ تو دستار اور یہ میں لفظوں کے علاوہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کی بات کی تائید میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں شکیب کے ہاں تصویر کاری ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کوئی بات کم و بیش کوئی بات اس نے تصویر کے بغیر نہیں کہی. یہ اس نے اپنا اختصاص بنایا اور یہ تخلیق جمال کا ایک کرینہ ہے، تصویریں تخلیق کرنا، متحرک تصویریں بھی اور جو جامد ہیں یا ساکن تصویریں وہ بھی. ظفر اقبال کی تصویریں بھی ہیں بہت، ٹھیک ہے، انہوں نے زبان پر بہت کیا، نئی ایک لفظیات پوری کی پوری، ایک پورا ٹریٹمنٹ ہے، مصرے کی ایک جو ترتیب ہے وہ نئی ہے، موضوعات میں وہ بہت کچھ ہے، یعنی آپ کو یکسر بدلا ہوا نظر آتا ہے. شکیب کے ہاں بھی آپ کو بدلا ہوا نظر، یعنی اس کی یکسر بدلا ہوا نہ بھی آپ کہیں تو کم از کم انہوں نے شعر کے ایک اسلوب کو اس تواتر کے ساتھ استعمال کیا کہ وہ ان کے ساتھ جڑ گیا. جی بالکل، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دو ہو گئے. اسی طرح مطلب ثروت کے ہاں آپ دیکھیں بالکل نئے امیجز ہیں، کچھ ایسے منطقے آپ کو غزل کے نظر آتے ہیں جو آپ کو نظر کہ انچھوئے ہیں وہ، لیکن اس زمانے میں آ کر کسی شاعر کے ہاں آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا کر دیا ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. یعنی اسلوب کے حوالے سے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پختہ ایک غزل لکھی جا رہی ہے، بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں. تو اچھا تو ایک اور بات بھی وہ یہ ہے کہ مثلاً حالی نے اپنے پچھلا جو غزل تھی اس کی نسبت بہت مختلف لفظ استعمال کیے اور بہت ہی یعنی تبدیل شدہ زبان کے ساتھ جو اس کا رنگ جدید ہے اس میں نئی باتیں اس نے کر دی. اسی طرح آگے چل کر اور بہت سے شاعر ہیں درمیان میں جو آتے ہیں 20ویں صدی کے درمیان میں جنہوں نے لفظیات کی سطح پر اور جو موضوعات کی سطح پر بہت اختلاف کیا. سلیم احمد نے بہت سارا اختلاف، اینٹی غزل تک چلے گئے، لیکن ان سب کے باوجود ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جمالیات کی یعنی غزل کی جو جمالیات ہے یہ بڑا، یہ فریم بڑا ہے ہاں، تو اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہو تو نہیں. اچھا یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے اس کا یہ بڑی نا آہستہ روی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں ادب میں اسپیشلی جو ہے نا، اور خصوصی طور پر جب یہ کوئی تحریک نہ ہو نا، یہ کوئی تحریک نہیں ہے. تحریک والے تو فوراً کر کے بھی دکھا دیتے ہیں، پھر ان کے ناقدین اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی یہ تبدیل ہو گیا. اب ادب کا یا غزل کا اس طرح مطالعہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم یہ نئی صدی کی غزل کو اس طرح پرکھیں، کوئی ناقد پرکھے اور ہمیں دکھا دے. اب یہ ہمارے اپنے الگ الگ جو ہے ہم اپنے طور پر اس کو کنسیو کر رہے ہیں اور اس کو بیان میں لا رہے ہیں. یہ جتنے بھی نئے لوگ ہیں ان کو میں سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. یہ جو فیس بک کے تھرو کتابیں تو ان کی کم ہیں بہت، تو فیس بک کے تھرو پڑھتے ہیں. نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، بالکل نوجوانوں کو جن کی عمر 25-30 سال ہے یا 30-35 سال ہے. ہاں یہ ان میں یہ کافی لوگ ہیں جو سامنے کے ہیں، اور یہ اچھی غزل کا نام عمران عامی ہے مثلاً، ان میں ہے فقیہ حیدر ہے، اس میں سعید شارق بہت ہی مختلف ہے، اور چلو اس کی تو 2 کتابیں بھی ہیں تو وہ اچھا. سعید شارق کا مسئلہ تھوڑا مختلف ہے، وہ روایت کے ساتھ ملتا ہے، وہ چیزیں نئی امیج بناتا ہے، نئے تشبیہات تصور بناتا ہے، لیکن وہ روایت سے یسر کٹتا نہیں. لیکن یہ کٹتے ہیں اکثر،
ان کی زبان کا جو عامیانہ یا بالکل ایک عام بول چال عامیانہ آپ عامی سے یہ جو آیا ہے نا، مثلا یہ کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے، اب یہ جو ایک مصرع دیکھیے کہ اس طرح پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کا انداز اور یہ لفظیات اور یہ لہجہ اور یہ جو ایک مختلف ٹریٹمنٹ ہے مصرے کی، یہ نہیں تھا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مختلف ہیں. میں مطلب کیجول زبان کو، ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح زبان کو زندگی کا پورا ورتاوا کیجول ہوا ہے پورے کا پورا، اس طرح یہ غزل کی جو اب کی زبان ہے، اب کی جمالیات ہے، اس کو بھی انہوں نے کیجول کر دیا. اور یہ ایک اس میں وہ کہتے ہیں ٹین ایجر کلچر کہتے ہیں اس کو دنیا میں، وہ ٹین ایجر کلچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گیا. اب دیکھیے کہ یہی ٹین ایجر کلچر اسی لیے آج کل وائرل اور مشہور بھی ہے. تو مشاعرے کے علاوہ یا اس وائرل ہونے کے علاوہ بھی کوئی پذیرائی ان کی ہے کسی سنجیدہ فورم پر؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی یہ نہیں ہوا تو اس کی بنا پر یہ قابل توجہ نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اتنی اہم بات ہے تو سنجیدہ فورمز پر ان کی پذیرائی ہونی چاہیے. ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا دیکھیے نا ان کے، لیکن جب ہم سنجیدہ فورم سے بات کرتے ہیں اس وقت تو ہم ان کو متون کرتے ہیں یہ جو وائرل شاعر ہیں، اور نہیں اس میں سارے ایسے نہیں ہیں، یہ کچھ نا تانے دیتے رہتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، ہر اگر نئے آنے والے کو پچھلے والے تانے دیتے ہیں اپنے دوستوں کو ہی جو ہے وہ جو مشاعروں میں جو مشہور ہیں. اور ظاہر ہے دیکھیں آپ وہ زبان استعمال کریں گے جو عوام میں بولی جاتی ہے اور اس کو بغیر کسی ادبی پیرائے میں ڈھالے اس کو ایز اٹ از یا اس کے قریب رہ کر استعمال کریں گے تو اس کی کمیونیکیشن زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگوں کو لگے گا کہ جو ایسی ہم باتیں کرتے ہیں یہ تو اسی طرح کے مصرے ہیں، تو کمیونیکیشن بھی زیادہ ہوگی، عوام میں اس کی پذیرائی بھی ہوگی. لیکن سنجیدہ آدمی جو ہے وہ تو اسی طرح نذیر اکبر آبادی والا حال کرے گا ان کا کہ عوام اس کو نہیں. دیکھیے اب دیکھیے نذیر اکبر آبادی کے وہ پوچھ کو کہا گیا، امیر نے بھی کہہ دیا، لیکن بعد میں ان کو رقیب سندھو نے آگے کہا شاعر. اچھا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے نا، ایک اس پرابلم کو سمجھنا چاہیے. اور یہ تمام لکھنے والے جو ہے یہ جو اس عہد میں بھی لکھ رہے ہیں سارے کے سارے اس منزل پہ نہیں پہنچتے کہ جس کو دیکھیے غزل جو ہے وہ مشاعرے میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں داد پا رہے ہیں تو بعد کاغذ پہ آ کے دم توڑ دیتی ہے. یہ بیلنس خود شاعر کو دیکھنا ہے کہ جو کاغذ پہ بھی دم نہ توڑے اور وہاں بھی نہ توڑے. اچھا جب ہم لکھی ہوئی فیس بک پہ چیز کاغذ پہ آ نہیں رہی، جب نہیں فیس بک پہ لکھی ہوئی پڑھتے ہیں وہ ایک طرح کا کاغذ ہی ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ اب نئے کاغذ کی شکل ہے، یا اب ای بکس آ رہی ہیں وہ بھی کاغذ کی نئی شکل ہے. کچھ ان میں زندہ ہیں ابھی بھی، اس میں مطلب یہ کہنے کا کہ کچھ سنبھلے ہوئے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ ہم اگر کتاب پر آئیں گے یا آ رہے ہیں تو وہاں بھی ہم فوت نہ ہو. وہ اپنی سلیکشن رکھتے ہیں. بعض بسا اوقات وہ یہ کرتے ہیں کہ فیس بک پہ الگ چیزیں لگا دی، اسی غزل میں سے کچھ الگ شعر لگا دیے، اور مشاعرے میں جو عوام الناس کو پسند ہے وہ الگ لگا دیے. یہ ایسا بھی ایک ٹیکٹک. اچھا ان کو کھیلنا آتا ہے نا، یہ لڑکے بہت تیز ہیں. نہیں ظاہر ہے اس میں تیزی یعنی ٹھیک ہے اپلائی کرنا بھی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اب وائرل کی بات آپ کر رہے ہیں تو پہلے جو ہے وہ شاعر کو حق حاصل ہے کہ وہ جیسے آپ نے بھی پچھلی بات میں بھی یہ کہا تھا وائرل ہونا، وہ شہزاد نیر کے ساتھ کے ولی دکنی بھی وائرل ہی ہوا تھا. ہاں وہ بات ٹھیک ہے، تو یہ بھی وائرل ہوتے ہیں. تو وائرل بھی ان کے وہ اشعار ہوتے ہیں جو براہ راست بالکل ایک دم سے سمجھ میں آ رہے ہو لوگوں کو، اور وہ ٹکڑے اٹھا کے لوگ خود کرتے ہیں. ان کی کوئی غزل کہیں مشاعرے میں پڑھی ہے پوری تو وہ اس میں سے وہ ٹکڑا نکال لیتے ہیں جو ان کو پسند آیا اور اس کو وہ لوگ وائرل کر دیتے ہیں. تو کیونکہ یہ تجربہ میرے سامنے ہے عمران عامی کا، وہ جو شعر جس کا میں نے مصرع پڑھا تو اس نے خود نہیں کیا، کسی نے وہ ٹکڑا نکالا اور اس کو استعمال کیا، اور ایک پھر پوری ایسے ہی ایک ظاہر وہ عوام کی زبان ہے نا، اور عوام کے جذبات کی زبان شاعر کی زبان سے ان کو مل جاتی ہے. تو ظاہر وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے بجائے اپنی بات کرنے کے شاعر کا مصرع جو نسبتاً سلیقے سے لکھا گیا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ پھر ظاہر ہے اس کو مزہ آتا ہے. اور ایون یہاں تک کہ وہ یہ جو شعر ہے اور اس کے اور بھی کچھ عامی کے شعر جو ہیں وہ گائے گئے ہیں. اب دیکھیے موسیقی کے اعتبار سے ہم بات کریں، اگر یہ جمالیات کیسے شفٹ ہوئی ہے، پاپ دور آیا نا یہاں پر پاپ سنگنگ کا، تو وہ چل نہیں سکی. ہمارے مزاج سے لگا نہیں کھاتا تھا، لیکن خاص ایک طبقہ ان کو پسند کرتا تھا اس وقت. حالانکہ ہم بھی اس وقت نوجوان تھے جب پاپولر، ہمیں بھی نہیں وہ اچھا لگتا تھا.
اب اس کی شکل نازیہ حسن تو اچھی لگتی تھی. ہاں لیکن وہ یہ جو گروپس تھے نا اسپیشلی نازیہ تو خیر وہ بڑی ریفائنڈ پاپ سنگر تھی. ہمارے زمانے میں تو وہی اس میں ایک روایت کا ٹچ موجود تھا اس کے اندر، وہ بعد میں بھی سر اور لے جو ہے وہ اس کے اندر تھی. بعد میں بھی آپ دیکھیں نا مثلا جو اچھے گانے والے ہیں، مطلب یہ جو جنید جمشید تھا، سجاد علی جو ہے ان کے، ہاں سجاد علی تو کلاسک ہے نا. تو وہ نہیں، تو اس نے پاپ بھی تو گائے نا. یعنی میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب لاری اڈا وغیرہ اس طرح کی جو جی میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا یہ آگے مثلا انہوں نے یہ کیا کہ وہ پاپ کو اور پچھلی روایت کو ساتھ ملا کے ایک نیا فیوژن بلایا. اصل میں بات یہ ہے، مجھے جو سمجھ آتی ہے، اس پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ بات ہم نے جتنا مناسب تھا اتنا کر لیا. مجھے ایسے لگتا ہے سر کہ جو ہے نا ہنر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وائرل آدمی بھی وہی ہوگا، مطلب ایک دفعہ اٹھ جانا ایک اور بات ہے، لیکن جس کا امپیکٹ بنتا ہے، جیسے بھی ہم نے سجاد علی کی بات کی اور آپ بھی یہ کر رہے ہیں کہ ایک بنیادی ہنر جو ہے، جو آپ جس کام میں ہیں اس کی جو بیسکس ہیں ان کا اگر آپ کے پاس شعور ہے تو آپ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں جو جمپ ہے جس کو، اس کے چانسز زیادہ ہیں اور وہ رہے گا بھی. اور جن کے ہاں کم تھا مطلب وہ بھی ہوئے، اور بہت سارے ساتھ کے ہیں، مطلب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے گلوکاروں کے، تو وہ انہوں نے مطلب ایک آدھ گانا ادھر ادھر مشہور ہوا، بعد میں پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ایسے ہی ہے. تو جی میں بالکل شاعروں کا بھی میرے خیال میں یہی ہے جیسے آپ نے فرمایا. اور لیکن جو مثالیں ابھی تک ہم تلاش کر پائے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس پورے سسٹم کو یعنی کہ نئی جمالیات کہنا جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی بڑا ہے. یعنی یہ ہم چھوٹی مثالوں کو بڑے نتیجہ نکالنے کی طرف منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ جمالیات جو ہے وہ اس کا مطلب عہد ہی بدل گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا، جس طرح کے لوگ مکان بناتے تھے 100 سال پہلے، اب ویسے نہیں بناتے. یہ ہے تبدیلی، نئی جمالیات. ٹھیک ہے. جس طرح کا لباس استعمال کرتے تھے اس طرح کا لباس استعمال نہیں کرتے. جس طرح کے کھانے تھے، کھانا کھانے کے جو طریقے تھے وہ نہیں ہیں. اسی طرح یہ مطلب مثال کے طور پہ نا، اسی طرح یا جس طرح کی مصوری اس وقت پسند کی جا رہی ہے ویسا نہیں ہے. لیکن شاعری جو ہے وہ کم و بیش تقریباً اسی طرح کی ہے جیسے کوئی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال مطلب ہمارے آس پاس سے بھی آپ نے کہا جو اچھے شاعر نکلتے ہیں یا جو وہ ان کا لہجہ، ان کا لہن زیادہ تر وہی ہے جو 50 سال پہلے تھا، 60 سال پہلے تھا. میرا خیال ہے ہمارے دماغ میں کہیں یہ اٹکی ہوئی ہے بات کہ شاید پرانی طرز کا جو لکھنا ہے وہ معاملے کو ادبی بناتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم زبان کو مسخر کرنے کی کوشش کریں اور نئے ایکسپریشن کو شاعری بنا دیں.